شہید ہو گئے. آر دے سیکرڈ کاؤز یا اینجلز ہیں, یہ کیا ہیں؟ تو وہاں پر جو پہلے 17 مارچ کو ہی میرے باپ کو قتل کرنے کی سازش ہوئی تھی, وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت. I was with him, there was not a scratch on me, there was not a scratch on my father, and yet 66 people died and hundreds of them were wounded. تو بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کو صرف بلوچ سرزمین چاہیے, بلوچ نہیں چاہیے. We have come to this conclusion now and it has been rubbed into us now for the last 3 years. آپ آ کے کوئٹہ میں دیکھیں کیا ٹریٹمنٹ ملتی ہے بلوچوں کو. باقی بلوچستان کے شہروں میں آپ جائیں, they treat us like dirt and then they expect us to be patriotic Pakistanis. I'm sorry. I'm sure آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہے یہ تمام معاملہ ریکال کرنا. ظاہر آپ کی سچویشن میں نے پہلے بھی بیان کی, ہم سمجھتے ہیں, لیکن جو آخری چند دن تھے, آخری چند گھنٹے تھے جب کہا گیا جی کہ ایک پیس ڈیلیگیشن بھی یہاں سے گیا, کیا بات چیت ہوئی, بریک تھرو کیوں نہیں ہو پایا, آخری گھنٹوں میں کیا ہوا, جیٹ بمباری ہوئی, کیو میں تھے نواب صاحب, کیا ہوا, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. دیکھیں کیو والے کہانی تو بالکل جھوٹ ہے, وہ تو من گھڑت ہے. وہ تو جو یہاں سے جرنلسٹ گئے تھے انہوں نے بھی, جن کو ہیلی کاپٹر میں صبح لے کے گئے شام کو واپس آئے, وہ انہوں نے سب دیکھا. دیٹ واز آل اے ڈھونگ, اے ڈرامہ. تو وہ بات تو تھی نہیں. آخری لمحات میں اس لیے نہیں کچھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ آئی واز ان دیئر. جی the last I spoke to my father was he called me on the 22nd of August in the evening in Karachi. I was in Karachi. میری ان کے اس کے بعد ادھر اور فیملی ممبر سے 23 تاریخ کو بات ہوئی. اس کے بعد اتنا پتہ چلا کہ حالات ادھر ہی از بینگ سراؤنڈڈ اینڈ آل دیٹ, اینڈ وہاں پر پیرا فورسز اور ایس ایس جی کے کمانڈوز ہیو بین ڈراپڈ دیئر, ہیو سراؤنڈڈ ہم. پھر کہانیاں بنی گئیں کہ جی برامدغ اور بالاچ جو ہیں وہ 15 منٹ پہلے وہاں سے نکل گئے. اگر آپ بلوچستان میں کبھی جائیں بائی روڈ, تو جہاں پر سڑک نہیں ہو, جہاں پر آپ پہاڑوں میں پھنسے ہوں, تو آپ کو 2 کلومیٹر بھی نکلنے میں کوئی 3 گھنٹے لگیں گے. جی تو 15 منٹ میں تو آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہ اس وقت کی یہ کہانیاں تھیں. بٹ ہاؤ ہی ڈائڈ, وی نو دیٹ اباؤٹ 50 to 60 people were with him at the time of his death, because he could not travel, he could not even walk alone because of his problem with the leg. All we know is that there was a lot of killing which the government of Pakistan acknowledged. دیکھیں وہ تو spin تو بعد میں دیا انہوں نے کہانی پہ. The first day when they announced that 22 SSG soldiers and 5 SSG officers, including a colonel, were killed in that clash with my father, and over 60 Bugtis were killed. Now, where are those bodies of those 60 other Baloch fighters who were with my father? We don't even know where my father's body is. That box that they buried in Dera Bukti with uske upar wo China ka lock bhi lagaya hua tha, which is a disgraceful act. And I would like to comment here on what my Pupa, Sardar Sherbaz Mazari, had said at that time. And he had mentioned, he had addressed Parvez Musharraf and said, if you have one decent bone in your body, you will return the remains of Akbar Bukti to the family. Apparently, Mr. Parvez Musharraf does not have a single decent bone in his body, and that has been proved. تو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ جی غار میں ہے اور غار میں تھا اور کروڑوں روپے, وہ ہم نے, آپ کو پتہ نہیں ہوگا شاید, باقی بکٹیوں سے پوچھ لیں. ہمارے ڈیرا بکٹی میں ہر غار کے باہر ایک ATM لگا ہوتا ہے. جی ڈیرا بکٹی نیشنل بینک کا, آپ جائیں کارڈ ڈالیں, کروڑ روپے نکالیں غار کے منہ سے اور چلے جائیں. تو یہ سارے بکواس اس ٹائم کی تھی. What I know is that he died with fighting with the enemy. And the same, یہ پرویز مشرف نے بھی acknowledge کیا تھا اسی دن. And when he told in Murray, apparently he was in Murray, and he said کہ oh, well done boys, or a job well done, something to that effect, he had mentioned it. So that proved it. And they acknowledged the fact that there were 27 SSG casualties that day. So how, and what they did afterwards, we have no idea. دیکھیں ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں چھوڑیں آپ. Today science is so advanced. We can have a forensic team sent there to the plateau. They will find out what chemical weapons they used, if they used what kind of a weapon they used, how big the crater was.
they can find out everything. لیکن وہاں پر کوئی چھوڑے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو اس میں یہ پریزنٹ سرکار کے اوپر بھی الزام دیتا ہوں کہ یہ 1.5 سال ان کو ہو گئے, ہم بول بول کے تھک گئے کہ جی وہ باکس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اکبر بگٹی کی ریمینز اس میں ہیں وہ ہمارے حوالے کریں, ہم اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں گے, ہم اس کا فورینسک ٹیسٹ کرائیں گے بائی این انٹرنیشنل فورینسک ٹیم اینڈ انڈر دا سپرویژن آف انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے باپ کو کس طرح قتل کیا انہوں نے. آج تک کوئی جواب نہیں ہے. وائی ناٹ؟ واٹ آر دے ہائڈنگ؟ آپ کے خیال میں اس کافن کے اندر نواب اکبر بگٹی کے ریمینز نہیں ہے as far as you are concerned? I have no proof that my father's remains are in there, in that coffin. I have no way of proving. اوکے, یہ فرمائے گا کہ یہ جو آخری ڈیسیژن تھا کہ جی نواب اکبر بگٹی جہاں پر بھی ہیں ان کے اوپر حملہ کریں, یہ کس کا ڈیسیژن تھا آپ کے خیال میں؟ جنرل پرویز مشرف کا ذاتی ڈیسیژن تھا؟ ڈیسیژن میکنگ کے بارے میں آپ کی انفارمیشن کیا ہے آخری لمحات میں؟ کیا جو ہم نے سنا ہے وہ اٹ واز دا گنگ ہو ٹیکسن فرام یو پی, مسٹر پرویز مشرف. وہ بڑا گن سلنگر بنا تھا جی. اپنے وقت میں جب ادھر آتا تھا تو ہپ کے اوپر گن باندھ کے آتا تھا. بلوچستان میں گوادر بھی جاتا تھا تو گن لگا کے جاتا تھا, ٹرائنگ ٹو ٹیل دا ورلڈ لک وٹ. ٹیکسنز نہیں ہوتے ہیں جی, وہ 6 شوٹرز لگا کے آتے ہیں, where they enter the bar, you know, in those movies, Western movies. So I would like to see him come and do that now, minus the hundreds of commandos surrounding and giving him protection. ابھی آیا ہے نا, اگر اتنا وہ اپنے آپ کو بہادر کہتا ہے کہ میں یہ ہوں اور میں ڈرتا نہیں ہوں, ابھی وہ ہپ پر پستول لگا کے آئے بلوچستان کے کسی علاقے میں جائے, یہ چھوٹے بچے اس کو جوتے مار مار کے اس کی جو حالت کریں گے. سوال یہ بھی ہے یہاں پہ بنتا نواب صاحب کہ آپ کو اتنا عرصہ کیوں لگا یہ تمام اقدامات کرنے میں؟ آپ نے پہلے یہ قدم کیوں نہیں اٹھایا, اب کیوں اٹھایا؟ دیکھیں اتنا انتظار اس لیے کیونکہ حالات ایسے تھے. پہلے تو پرویز مشرف خود بیٹھا ہوتا, یہاں سے 2-3 دفعہ بندے گئے, ہم نے بھیجے ان کو, ایم آئی والوں نے مار مار کے ان کو حال کیا. پھر گئے وہ, پھر پتہ چلا کہ جی وہ پھر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, ایجنسی والے ان کو اٹھانے کے لیے. تو ڈیرہ بگٹی ہم جا نہیں سکتے ہیں, ابھی تک نہیں جا سکتے ہم اپنے علاقے, اپنے گھر نہیں جا سکتے ہیں, جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے گھر کا حال کیا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ ابھی پرویز مشرف کو تو کھال اتارے کافی ٹائم ہو گیا, 1.5 سال ہو گیا ہے. تو ہم دیکھ رہے تھے. پھر جج خود اپنے ہمارے ملک کے جو آپ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قیدی بن کے پڑے ہوئے تھے اس ملک میں, اور جوڈیشری کا حال آپ خود ان کے ساتھ تھے, میں آپ کو دیکھتا رہتا تھا ٹی وی پر جی, آپ ان کے ساتھ ادھر ادھر پھر رہے ہیں. لانگ مارچ ہو رہی ہے, شارٹ مارچ ہو رہی ہے, ہائی مارچ ہو رہی ہے. تو وہ حالات ہی ایسے تھے کہ ابھی بھی ہم آئی ہیو مائی ریزرویشنز ایون ٹوڈے دیٹ دس ول گو اینی فردر, بٹ لیٹس سے اف جوڈیشری سے دیٹ وی سے کہ جوڈیشری از فری اینڈ دے آر انڈیپینڈنٹ, ناؤ دا ٹیسٹ ول کم, وی ول ٹیسٹ دیم آؤٹ رائٹ ناؤ. تو یہ بات نہیں ہے کہ 3 سال میں اپنے باپ کے قاتلوں کو بھول گیا, ابھی ایک دم مجھے یاد آ گیا کہ جی وہ پرویز مشرف اور اویس غنی اینڈ کمپنی اینڈ جام یوسف اینڈ آل دیز کرپٹ بنچ آف کروکس, یہ میرے باپ کے قاتل ہیں. مجھے پتہ ہے, میں ایک دن نہیں بھولا ہوں, نہ بھولوں گا کبھی. بلوچ کا آپ کو ایک بات بتاؤں, وی نیور forget and we never forgive. تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد مرحوم جو ہیں وہ ظاہر ہے تاریخ کا بڑا گہرا مطالعہ کرتے تھے, آپ کا بھی ایکسپوجر ہے, آپ نے بھی ان کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے. ظاہر ہے سیاست سے کنارہ کشی کا سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سیاست کی اونچ نیچ کے اوپر نظر نہ رکھیں, آپ نے تاریخ بنتی ہوئی دیکھی ہے, بگڑتی ہوئی دیکھی ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب پاکستان کے اندر حالات جو ہیں بہت حد تک تبدیل ہو گئے ہیں. مثلاً جوڈیشری کا آپ نے ذکر کیا, بھلے مسائل بڑے ہیں لیکن یہ وہ جوڈیشری نہیں ہے جو پہلے تھی. میڈیا کا بھی آپ نے ذکر کیا, بہت مسائل ہیں لیکن یہ وہ میڈیا نہیں جو پہلے تھا. جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ ملک کے اندر موجود نہیں ہے, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہے. ابھی آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ موجودہ سرکار کو بھی آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے. اب آپ کے خیال میں واٹ از ہولڈنگ دس سسٹم بیک ٹو ایڈریس دی ایشوز آف دا بلوچ؟ ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یو شوڈ پٹ دس کوسچن ٹو دا گورنمنٹ ان پلیس ٹوڈے. ایز فار ایز دا فیڈرل گورنمنٹ از کنسرن, وہ تو خالی کمیٹیاں بنانے میں لگی ہوئی ہے. ہر مہینے میں ایک نئی کمیٹی بنتی ہے, پہلی والی ردی میں چلی جاتی ہے. تو یہاں پر آپ کے جو گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے, وہ